اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی گہری اور غور و فکر پر مبنی سورۃ الواقعہ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، ہمارے سامنے جو مواد ہے اس کا عنوان ہے انسان کے 3 رجحانات۔ تو منظر کچھ یوں ہے کہ جب وہ عظیم واقعہ پیش آئے گا یعنی قیامت، جی، الواقعہ۔ ہاں، تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس دن انسانیت کوئی ایک بے ترتیب ہجوم نہیں ہوگی، بلکہ ہم سب واضح گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ بالکل، اور یہ تقسیم ناروں پر نہیں بلکہ زندگی کے اصل جھکاؤ پر ہے۔ یہی بات سب سے اہم ہے، یعنی ہماری روح کی کشش کس طرف تھی، ہم وہاں اسی شکل میں پہنچیں گے جس طرف ہم زندگی بھر جھکتے رہے ہیں۔ یہ کوئی آخری دن کا امتحان نہیں بلکہ پوری زندگی کے سفر کا نتیجہ ہے۔ تو آج ہماری گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ان 3 گروہوں کو سمجھا جائے اور یہ جانا جائے کہ یہ ہماری اپنی روحانی حالت کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ ہم اس کے ظاہری اور باطنی یعنی صوفیانہ مفہوم دونوں پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ 7ویں آیت کہتی ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور تم 3 الگ الگ گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ تو یہ کون سے 3 گروہ ہیں؟ قرآن 3 بہت واضح قسمیں بیان کرتا ہے۔ پہلا گروہ ہے اصحاب المیمنہ، یعنی دائیں ہاتھ والے۔ اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی مجموعی طور پر خیر اور بھلائی کی طرف مائل رہی۔ پھر ہیں اصحاب المشامہ، یعنی بائیں ہاتھ والے۔ یعنی جنہوں نے سچائی سے منہ موڑا۔ جی، جنہوں نے مستقل طور پر ایسا کیا۔ اور تیسرا جس کا ذکر قرآن سب سے پہلے کرتا ہے وہ ہے والسابقون، یعنی سبقت لے جانے والے۔ ہاں، اچھا، یہ بات میں نے کبھی اس طرح سوچی نہیں تھی۔ قرآن ترتیب میں سب سے پہلے سبقت لے جانے والوں کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ جی، عام طور پر تو ہم یا تو اچھے لوگوں سے شروع کرتے ہیں یا برے لوگوں سے، لیکن یہاں تو سب سے اعلیٰ درجے کا ذکر پہلے ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ اس میں ایک بہت گہری حکمت ہے۔ کیا حکمت ہو سکتی ہے اس میں؟ یہ تو ایک طرح سے بینچ مارک سیٹ کرنا ہوا کہ دیکھو یہ ممکن ہے۔ بالکل، مفسرین جیسے امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سب سے اونچا معیار ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اچھا، ایک تو ان کے مرتبے کے احترام میں، اور دوسرا سننے والے کے دل میں ایک شوق، ایک تڑپ پیدا کرنے کے لیے۔ واہ، گویا کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، انسانی روح اس بلندی تک پہنچ سکتی ہے۔ تو آئیے پھر اسی اعلیٰ ترین گروہ کو سمجھتے ہیں۔ آیات کہتی ہیں وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُولَٰئِکَ الْمُقَرَّبُونَ، جی، اور سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہی ہیں، وہی ہیں جو اللہ کے مقرب ہیں۔ تو یہ مقرب ہونے کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ صرف پسندیدہ ہونا تو نہیں لگتا؟ نہیں، یہ اس سے بہت گہرا ہے۔ یہ صوفیانہ اصطلاح قرب کی طرف اشارہ ہے۔ قرب؟ جی، یہ کوئی جگہ یا فاصلے کی قربت نہیں ہے، یہ ایک تعلق کی نزدیکی ہے۔ دل کا ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہنا۔ یعنی یہ صرف اچھے لوگ نہیں ہیں؟ نہیں، یہ وہ ہیں جن کے دل آرام، تاخیر اور بہانوں سے پہلے اللہ کی طرف دوڑتے ہیں۔ جب بھی انتخاب کا موقع آتا ہے ان کی پہلی ترجیح اللہ ہوتا ہے۔ اور ان کے انعام کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی بڑی دلچسپ ہیں۔ جنات النعیم یعنی نعمتوں سے بھرپور باغات۔ جی، اور ان تفصیلات میں بھی گہرے باطنی مفہوم ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آیت کہتی ہے متقین علیہا متقابلین۔ ایک دوسرے کے آمنے سامنے تکیے لگائے ہوئے۔ جی، یہ صرف ایک آرام دہ نشست نہیں ہے، یہ ہمہ ہنگی اور شفافیت کی علامت ہے۔ یعنی جنت میں کوئی سوشل انزائٹی نہیں ہوگی، کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ میرے پیچھے کون کیا بات کر رہا ہے، سب آمنے سامنے، دل صاف۔ بالکل، کوئی حسد نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ صحیح۔ پھر کأسن من معین کا ذکر ہے، بہتی ہوئی شراب کے چشمے سے بھرا ہوا پیالہ۔ یہ اللہ کی فیاضی کی علامت ہے۔ جی، نہ ختم ہونے والی فیاضی کی۔ اور خاص بات یہ ہے کہ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اس سے نہ سر میں درد ہوگا نہ عقل میں فطور آئے گا۔ یہ دنیاوی لذتوں کے بالکل برعکس ہے جو انسان کو تھکا دیتی ہیں، ان کا ایک ہینگ اوور ہوتا ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسی پاکیزہ خوشی ہے جس کا کوئی منفی اثر نہیں۔ اور شاید سب سے گہری بات جو مجھے لگی وہ یہ ہے کہ وہاں کوئی لغو یا گناہ کی بات نہیں سنیں گے۔ جی، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، صرف ایک ہی آواز آئے گی، الا قیلا سلامن سلامن،
بس سلام ہی سلام۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لمحہ ہے جب روح آخرکار وہی سن رہی ہے جس کی اسے ہمیشہ سے تڑپ تھی، دنیا کا شور، غیبت، جھوٹ، ان سب سے پاکی، صرف سلامتی اور اطمینان۔ حتمی سکون۔ اچھا، ان کی تعداد کے بارے میں ایک آیت ہے جو کچھ لوگوں کو پریشان کر سکتی ہے، سلطن من الاولین وقلیل من الآخرین، جی یعنی پہلی نسلوں میں سے ایک بڑا گروہ اور بعد کی نسلوں میں سے کچھ لوگ۔ ایک منٹ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعد میں آنے والوں کے لیے موقع کم ہے؟ دیکھیں، صوفیانہ نقطہ نظر سے یہ مایوسی کی بات نہیں بلکہ ایک حقیقت کا بیان ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا ہے، دنیا کی چکا چوند، خلف شار اور روحانی توجہ ہٹانے والی چیزیں بڑھتی جاتی ہیں۔ صحیح۔ قربت کا دروازہ بند نہیں ہوا، وہ آج بھی اتنا ہی کھلا ہے، لیکن اب اس دروازے تک پہنچنے کے لیے زمانے کے بہاؤ کے خلاف زیادہ مضبوط ارادے کی ضرورت ہے۔ یعنی کوشش زیادہ کرنی پڑے گی۔ جی، زیادہ شعوری کوشش کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہوئی السابقون کی بات۔ اب آتے ہیں دوسرے گروہ پر، اصحاب الیمین۔ وہ بھی تو نیک لوگ ہیں۔ جی بالکل۔ تو ان کی نفسیات اور سابقون کی نفسیات میں بنیادی فرق کیا ہے؟ کیا یہ صرف اچھے اور بہترین کا فرق ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اصحاب الیمین اللہ کے فرمانبردار تھے، انہوں نے حلال و حرام کا خیال رکھا، وہ نجات پانے والوں میں سے ہیں، وہ یقیناً کامیاب ہیں۔ لیکن پھر فرق کہاں ہے؟ فرق نیت اور دل کی تڑپ کا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں، ان کے دل قربت سے زیادہ سلامتی پر مطمئن تھے۔ سلامتی پر مطمئن تھے؟ مطلب یہ کہ وہ جنت چاہتے تھے، جو ایک بہترین خواہش ہے، لیکن ان کی آخری تمنا قرب الہی نہیں تھی۔ اوہ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصحاب الیمین کا مقصد تھا جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا۔ جی، جو ایک بہت نیک مقصد ہے۔ جبکہ سابقون کا مقصد تھا اللہ کو پانا، اور جنت اس راستے کا ایک خوبصورت نتیجہ تھی۔ بالکل۔ تو ایک کی نظر انعام پر تھی، دوسرے کی نظر انعام دینے والے پر۔ آپ نے اس کا خلاصہ بہترین انداز میں کیا ہے۔ یہی وہ لطیف فرق ہے۔ اصحاب الیمین کی زندگی کا محور ذمہ داری اور حفاظت ہے، سابقون کی زندگی کا محور محبت اور شوق ہے۔ اب اگر ہم ان گروہوں کو دیکھیں تو ہمارے پاس امام طبری اور ابن کثیر جیسے مفسرین ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ آخرت کے ٹھکانے ہیں۔ جی، حتمی ٹھکانے ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں۔ ظاہری مفہوم تو یہی ہے کہ قیامت کے دن یہ 3 واضح نتائج ہوں گے۔ اور باطنی مفہوم؟ باطنی مفہوم یہ ہے کہ یہ گروہ آخرت میں اچانک نہیں بنیں گے، یہ پوری زندگی میں ہمارے اندر تشکیل پاتے ہیں۔ یہ ہماری روح کے جھکاؤ کا نقشہ ہے۔ اچھا۔ مقربین وہ ہیں جنہوں نے تنہائی میں اپنے دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی تربیت دی۔ انہوں نے صرف انعام نہیں بلکہ اللہ کو چاہا۔ اور اصحاب الیمین؟ وہ مخلص اور پابند تھے، لیکن وہ اعمال کی درستی پر ہی مطمئن ہو گئے۔ اور تیسرا گروہ اصحاب الشمال؟ اصحاب الشمال یعنی بائیں ہاتھ والے، وہ ہیں جنہوں نے حساب سے انکار اور توبہ میں تاخیر کو اپنا معمول بنا لیا۔ تو ان کا مسئلہ صرف گناہ کرنا نہیں تھا؟ نہیں، غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے۔ ان کا مسئلہ گناہ پر قائم رہنا اور اس کی طرف واپسی کو آسان سمجھنا تھا۔ ان کا دل آہستہ آہستہ سخت ہو گیا۔ تو صوفیہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اصل المیہ سزا نہیں بلکہ ضائع شدہ صلاحیت ہے۔ جی بالکل، انسانی دل اللہ کی قربت کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن بہت سے لوگ اس سے بہت کم پر راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ باطنی رجحان کا تصور مجھے جدید نفسیات کے ڈیفالٹ موڈ کی یاد دلاتا ہے۔ بالکل، کیا بہترین تعلق جوڑا ہے آپ نے۔ یعنی وہ حالت جس پر ہمارا ذہن دباؤ یا تھکاوٹ میں خود بخود واپس آ جاتا ہے۔ جی، سورۃ الواقعہ ہمارے روحانی ڈیفالٹ موڈز کو بے نقاب کرتی ہے۔ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، تو ہمارا دل کس طرف لوٹتا ہے؟ کیا وہ اللہ کی یاد کی طرف لوٹتا ہے؟ اگر ہاں، تو یہ سابقون کا ڈیفالٹ موڈ ہے، یا کیا وہ بس بنیادی فرائض کی ادائیگی پر مطمئن رہتا ہے کہ چلو محفوظ تو ہیں؟ یہ اصحاب الیمین کا ڈیفالٹ موڈ ہے۔ یا پھر وہ غفلت اور بہانوں کی طرف لوٹتا ہے جو کہ اصحاب الشمال کا راستہ ہے؟ بالکل، جو ہم اس وقت کرتے ہیں جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہی ہماری حقیقت بن جاتا ہے جب سب کچھ عیاں ہو جائے گا۔ یہ سب جاننا علمی طور پر بہت دلچسپ ہے، لیکن ہمارے ذرائع اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ اس کا ہماری روزمرہ زندگی سے کیا تعلق ہے۔ جی، یہ آیات سننے والے سے یہ نہیں پوچھتی کہ آپ کس گروہ میں شامل ہونے کی امید رکھتے ہیں۔
بلکہ یہ پوچھتی ہیں کہ آپ خود کو کس گروہ کا حصہ بننے کی تربیت دے رہے ہیں۔ یہ سوال امید کا نہیں، عمل کا ہے۔ تو خود سے کیا سوال پوچھنا چاہیے؟ کیا میری زندگی کا مقصد صرف سلامتی ہے یا میں اللہ کو تلاش کر رہا ہوں؟ کیا مجھے قربت کی بھوک ہے یا میں صرف اعمال کی ظاہری درستی پر اکتفا کرتا ہوں؟ کیا میری عبادات صرف ایک ڈیوٹی ہیں یا ان میں ملاقات کا شوق بھی ہے؟ بالکل، یہی سوال۔ تو اس روحانی تربیت کے لیے ہمارے ذرائع کچھ عملی مشقیں بھی بتاتے ہیں؟ جی، چند بہت عملی مشورے دیے گئے ہیں۔ مثلاً روزانہ رات کو سونے سے پہلے خود سے پوچھیں، آج جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا تو میں نے کس چیز کو ترجیح دی؟ اپنے فون کو، ٹی وی کو یا چند لمحے اللہ کی یاد کو؟ جی، دوسری مشق یہ ہے کہ ہر روز ایک ایسا عمل کریں جس کا مقصد دکھاوا نہ ہو بلکہ خالصتاً اللہ کی قربت ہو۔ تیسرا، تاخیر کو ختم کریں۔ بالکل، جیسے ہی غلطی کا احساس ہو فوراً توبہ کریں، فوراً اللہ کی طرف لوٹیں۔ السابقون کی ایک نشانی ہر خیر میں جلدی کرنا ہے۔ اور ایک ہفتہ وار جائزہ بھی تھا، ہے نا؟ ہاں، ہفتے میں ایک بار خود سے پوچھیں، کیا میں اس ہفتے اللہ کے قریب ہوا ہوں یا محض ایک محفوظ زندگی گزارتا رہا ہوں؟ تو گویا نچوڑ یہ ہے کہ نجات تو اللہ کی رحمت سے بہت لوگوں کو مل جائے گی، لیکن مقرب بننے کے لیے ایک شعوری کوشش، ایک انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، اور ہمارے ذرائع میں جو حتمی نتیجہ پیش کیا گیا ہے وہ یہی ہے، نجات وسیع ہے لیکن قربت کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور اور واضح گفتگو تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کا کلیدی پیغام خوف دلانا نہیں بلکہ ہمیں اپنی روحانی سمت سے آگاہ کرنا ہے۔ ہمیں ایک آئینہ دکھانا ہے۔ اور یہ مجھے ایک آخری سوچ کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ یہ کہ کیا ہو اگر یہ درجہ بندی صرف آخرت کے بارے میں نہ ہو بلکہ ہماری موجودہ زندگی کے معیار کے بارے میں بھی ہو؟ اچھا؟ قربت کی زندگی ابھی سے ہی سکون اور وضاحت کی زندگی ہے۔ جس کا دل اللہ کے قریب ہے اسے دنیا میں بھی ایک خاص اطمینان ملتا ہے، جبکہ دوری کی زندگی آخرت سے پہلے ہی اسی دنیا میں شور، خلفشار اور بے چینی کی زندگی ہے۔ جس کا دل اللہ سے دور ہے وہ دنیا میں بھی بھٹکتا رہتا ہے۔ ماخذ میں آگے کی طرف ایک اشارہ بھی ہے کہ آگے صورت بائیں ہاتھ والوں کے سب سے پریشان کن گروہ کی طرف متوجہ ہوگی اور دکھائے گی کہ کس طرح انکار آہستہ آہستہ دل کو اس کے انجام کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہ گفتگو میر علی شاہ کی تالیف کردہ ہے، جو لیونگ دا وزڈم آف دا قرآن پوڈ کاسٹ کے ذریعے علم کے متلاشی ہیں۔ وہ اس کام کو شکر گزاری کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اگر اے آئی سے متعلق تلفظ میں کوئی غلطی یا خامی رہ گئی ہو تو اس کے لیے معافی اور درگزر کی درخواست ہے۔ اے پروردگار، جو ہجوم کو چھانٹنے سے پہلے دلوں کو چھانٹتا ہے، ہمیں محبت کے بغیر سلامتی پر راضی نہ ہونے دے۔ ہمیں ہماری اعمال کی استطاعت سے زیادہ قریب کر اور ہمیں سکھا کہ ہم وہی چاہیں جو تو ہمارے لیے چاہتا ہے۔ آمین۔